رحمان حویلی کا مرکزی دیوان خانہ آج معمول سے زیادہ روشن تھا۔ چھت سے لٹکتے پرانے فانوسوں کی زرد روشنی سنگ مرمر کے فرش پر انعکاس پیدا کر رہی تھی، جہاں خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ نوابی طرز پر بنی اس عظیم الشان حویلی میں مشترکہ خاندانی نظام کی اپنی ہی کچھ روایتیں تھیں، جہاں حویلی کے بڑے نواب زادہ احتشام خانزادہ کا حکم آخری پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کی شام اس بڑے ہال میں چھائی خاموشی کسی خوشگوار تقریب کی نہیں، بلکہ ایک اندرونی طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ بیرونی دروازے کے بھاری لکڑی کے پٹ کھلے اور ایک پروقار رعبدار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ سیاہ سوٹ، ہاتھ میں چمڑے کا بیگ اور آنکھوں میں وہی پرانی سخت حاکمیت۔ محمد ہاشم خانزادہ، 8 سال بعد دیار غیر سے اپنی اعلیٰ تعلیم اور بزنس کی تعلیم مکمل کر کے لوٹنے والا خانزادہ خاندان کا بڑا پوتا۔ ہاشم کے قدموں کی چاپ جیسی ہال میں گونجی، حویلی کے تمام افراد کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی سنجیدگی اور غرور قائم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے دادا نواب احتشام کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اپنی والدہ کے گلے لگا۔ حویلی میں خوش آمدید کی صداؤں کا ایک غلغلہ بلند ہوا، لیکن ہاشم کی نظریں غیر ارادی طور پر ہال کے ایک طرف قائم لکڑی کے کندہ کاری والے ستون کی اوٹ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہاں ستون کے پیچھے ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے کی اوٹ میں شرجینہ کھڑی تھی۔ شرجینہ جو اب 19 سال کی ہو چکی تھی، اپنی چاچی کے پیچھے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہاشم کو دیکھتے ہی بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ 8 طویل سال گزر گئے تھے اس بات کو جب وہ محض 11 سال کی تھی اور ہاشم 19 کا، تو حویلی کی جائیداد کو اکٹھا رکھنے اور خاندانی رشتے کو مضبوط بنانے کے نام پر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک ایسی عمر تھی جب شرجینہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نکاح کے لفظ کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ ہاشم بیٹا، ماشاءاللہ اب تم واپس آ گئے ہو اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو۔ دادا جان نے اپنی بھاری اور رعبدار آواز میں خاموشی کو توڑا۔ اب اس حویلی کو ایک بار پھر وہی پرانی خوشیاں ملنی چاہیے۔ تم دونوں کا نکاح ہم نے سالوں پہلے کر دیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ شرجینہ کو اس کے اصل حق کے ساتھ تمہارے کمرے کی زینت بنایا جائے۔ ہم آئندہ ماہ تم دونوں کی رخصتی کا سوچ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہال میں موجود ہر شخص کے لیے ایک حتمی فیصلہ تھے، لیکن شرجینہ کے لیے کسی بجلی کا کڑکنا ثابت ہوئے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت یکدم زرد پڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن چچی نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں دادا جان، ایک دم گونجنے والی آواز شرجینہ کی تھی۔ پورا دیوان خانہ سکتے میں آ گیا۔ حویلی کی روایت میں کسی لڑکی کا یوں بپھر جانا اور بقیہ تمام بڑوں کے سامنے بولنا ناقابل تصور تھا۔ ہاشم نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں کا رخ آہستہ سے شرجینہ کی طرف موڑا۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک جابرانہ سنجیدگی چھا گئی۔ شرجینہ نے کپکپاتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں قدم آگے بڑھایا۔ معاف کیجیے گا دادا جان، لیکن میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ حویلی کے بڑے ہال میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہاشم کے چھوٹے چچا کے بیٹے دانش کے چہرے پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھری، جبکہ ہاشم کی والدہ کی آنکھوں میں غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ شرجینہ، یہ کیا تمیز ہے؟ بلا شبہ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ شرجینہ کی ماں نے گھبرا کر اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن شرجینہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ماں، میں اب خاموش نہیں رہوں گی، شرجینہ نے ہاشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی نظریں اب محض شرجینہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ 8 سال قبل آپ سب نے میری مرضی کے بغیر ایک بچپن کا نکاح مجھ پر مسلط کیا۔ ہاشم خانزادہ اٹھ کر دوسرے ملک چلے گئے، اپنی زندگی جیتے رہے، پڑھتے رہے، اور میں یہاں اس حویلی کی 4 دیواری میں ایک مجسمہ بن کر انتظار کرتی رہی۔ مجھے ہر لمحہ یہ باور کروایا گیا کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ میں کوئی سامان نہیں ہوں جسے اٹھا کر جب چاہے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ اگر ہاشم کو اپنی زندگی اور کیریئر عزیز تھا تو میری مرضی کی کوئی اہمیت کیوں نہیں؟ ہاشم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں اور اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ شرجینہ کی اس بپھری ہوئی حالت کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے اپنے اندر بھی ایک جنونی کیفیت جنم لے رہی تھی۔ دادا جان نے غصے سے اپنی چھڑی فرش پر ماری۔ شرجینہ، خانزادہ خاندان کی بیٹیاں بڑوں کے فیصلوں پر یوں زبان نہیں چلاتیں۔ یہ نکاح ہو چکا ہے اور دادا جان رک جائیے۔ ہاشم کی بھاری آواز نے دادا کو بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ ہاشم نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا شرجینہ کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔
شرجینہ کو ہاشم کے وجود سے اڑتی ہوئی سندل کی تیز مہک اور اس کی شدید گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہوئی، لیکن اس نے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول گیا تھا؟ ہاشم کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں بلا کا طوفان چھپا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ 8 سال میں نے وہاں عیاشی میں کاٹے؟ میں دن میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا شرجینہ، صرف اس لیے کہ جب میں لوٹوں تو تمہیں اس حویلی سے نکال کر وہ سلطنت دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے آپ کی کوئی سلطنت نہیں چاہیے ہاشم خانزادہ، شرجینہ نے غصے سے کہا۔ مجھے اپنی آزادی چاہیے، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ ہاشم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر شرجینہ کے بالکل کان کے قریب جا کر کہا، اتنی دھیمی آواز میں کہ صرف شرجینہ ہی سن سکے، آزادی؟ خانزادہ خاندان سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے شرجینہ، اور وہ راستہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلتا۔ تم میری ہو، بچپن میں بھی میری تھی، آج بھی میری ہو، اور اگر تم نے اس رشتے سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اس حویلی کے تمام اصولوں کو آگ لگا دوں گا۔ شرجینہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس کا پورا وجود ہاشم کے جنونی انداز اور حاکمانہ رویے سے کانپ اٹھا۔ وہ ہاشم کو دھکا دے کر پیچھے ہٹی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے زینے چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ہال میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاشم نے اپنے کپڑے درست کیے، اپنی گردن کو تھوڑا موڑا اور دادا جان کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں بولا، رخصتی اگلے ماہ ہی ہوگی دادا جان، تیاری شروع کیجیے۔ اس پہلے موڑ نے رحمان حویلی کے پرسکون در و دیوار میں ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جس نے تمام جذبوں، نفرتوں اور چھپے ہوئے رازوں کو باہر لانا تھا جو اب تک مشترکہ خاندان کی پردے داریوں میں دفن تھے۔ شرجینہ کا انکار اور ہاشم کا جنونی استحقاق، یہ اس کہانی کی وہ پہلی چنگاری تھی جس سے پورا ڈرامہ جنم لینے والا تھا۔ رات کا دوسرا پہر بیت چکا تھا، لیکن رحمان حویلی کا ماحول اب بھی بوجھل اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ دیوان خانے کا ہنگامہ اگرچہ ختم ہو چکا تھا، مگر خاموشی کا یہ پہرا کسی بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ حویلی کے بالائی حصے میں واقع شرجینہ کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر صحن میں لگے پرانے نیم کے درخت کو تک رہی تھی، جہاں ہوا کے دوش پر پتے ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر گالوں پر سوکھ چکے تھے۔ ہاشم کے وہ الفاظ، تم میری ہو، بچپن میں بھی میری تھی، آج بھی میری ہو، اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اسے ہاشم کے لوٹنے سے ڈر نہیں تھا، اسے ڈر تھا اس جنون سے جو ہاشم کی سیاہ آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر اجازت کے دانش اندر داخل ہوا۔ دانش جو ہاشم کا چچا زاد بھائی تھا، چہرے پر ایک ہمدردانہ مگر منافقانہ تاثر سجائے آگے بڑھا۔ شرجینہ، تم اب تک رو رہی ہو؟ دانش نے دھیمی آواز میں پوچھا اور چند قدم قریب آیا۔ شرجینہ نے تیزی سے اپنے آنسو پوچھے اور کھڑکی سے ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ دانش بھائی، اس وقت آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کون دیکھے گا؟ وہ ہاشم؟ دانش کے لہجے میں تحقیر ابھری۔ تم فکر نہ کرو شرجینہ، میں نے نیچے دیکھا ہے، ہاشم دادا جان کے ساتھ دیوان خانے میں جائیداد کے کاغذات پر بات کر رہا ہے۔ میں بس تمہاری حالت دیکھنے آیا تھا۔ آج تم نے جو ہمت دکھائی، سچ کہوں تو حویلی میں آج تک کسی نے دادا جان اور ہاشم کے سامنے یوں بولنے کی جرت نہیں کی۔ شرجینہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہمت نہیں تھی وہ دانش بھائی، میری مجبوری تھی۔ وہ شخص 8 سال بعد آیا ہے اور آتے یوں حکم چلا رہا ہے جیسے میں اس کی ملکیت ہوں۔ میں اس مشترکہ خاندان کے اصولوں کی قربانی نہیں بننا چاہتی، اور تمہیں بننا بھی نہیں چاہیے۔ دانش نے فوری طور پر اس کی بات لپکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوسناک چمک ابھری جسے شرجینہ اپنی گھبراہٹ میں محسوس نہ کر سکی۔ شرجینہ، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں بابا سے بات کروں گا کہ وہ دادا جان پر زور ڈالیں کہ یہ نکاح ختم کر دیا جائے۔ اگر تم ہاشم کے ساتھ خوش نہیں ہو تو تمہیں اپنے لیے فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ دانش نے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے شرجینہ کے شانے پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ دروازے کی چوکھٹ پر محمد ہاشم خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کا کوٹ اتر چکا تھا، سفید قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسی صفاقی تھی جسے دیکھ کر کمرے کا درجہ حرارت یکدم گر گیا۔ ہاشم کی نگاہیں سیدھی دانش کے اس ہاتھ پر جم گئی جو شرجینہ کے قریب تھا۔ شرجینہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دانش کے چہرے کا رنگ یکلخت اڑ گیا۔ ہاشم، تم؟ دانش نے اپنی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ میں تو بس شرجینہ سے، باہر نکلو۔ ہاشم کی آواز اتنی دھیمی اور سرد تھی کہ شرجینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب باہر نکلو؟ دانش نے اپنی نوابی انا کو جگانے کی کوشش کی۔ یہ حویلی
جتنی تمہاری ہے اتنی میری بھی ہے۔ میں اپنی چچا زاد سے بات کر رہا تھا، کوئی جرم نہیں کر رہا تھا۔ ہاشم نے ایک بھی لفظ مزید نہیں کہا۔ وہ شیر کی سی چستی کے ساتھ آگے بڑھا، دانش کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر راہداری میں لے آیا۔ ہاشم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ دانش زبردستی چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاشم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ ہاشم نے دانش کو راہداری کی دیوار سے اتنی شدت سے پٹخا کہ دیوار پر لٹکا پرانا فریم نیچے گر کر پاش پاش ہو گیا۔ ہال میں شیشے کی ٹوٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ میری چیز کی طرف دیکھنے کی جرت بھی دوبارہ مت کرنا دانش۔ ہاشم نے دانش کے بالکل چہرے کے پاس جھک کر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا، یہ میری پہلی اور آخری تنبیہ ہے۔ شرجینا میری بیوی ہے، اور جو میری ملکیت پر بری نظر ڈالتا ہے میں اس کی آنکھیں نکالنا خوب جانتا ہوں۔ اگر آئندہ مجھے تم اس کے کمرے کے پاس بھی نظر آئے تو حویلی کا خون کا رشتہ بھی تمہیں میرے غصے سے نہیں بچا سکے گا۔ دانش نے درد سے کراتے ہوئے ہاشم کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور بدلے کی آگ جل رہی تھی، لیکن ہاشم کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر اس کے پاس چپ چاپ وہاں سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا زینے اتر گیا۔ ہاشم مڑا اور واپس شرجینا کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شرجینا کمرے کے کونے میں دبکی ہوئی کھڑی تھی، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہاشم 8 سال میں کتنا بدل گیا تھا، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ وہ اب محض ایک روایتی نواب زادہ نہیں تھا، بلکہ ایک جنونی اور حاکمانہ مرد بن چکا تھا۔ تم نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ شرجینا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہارے بھائی ہیں اور تم میرے کمرے میں یوں زبردستی کیسے گھس سکتے ہو؟ ہاشم نے نپے تلے قدم اٹھائے اور سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے شرجینا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے سخت لمس سے تھاما اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بھائی؟ ہاشم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شرجینا، تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو کہ تمہیں دانش کی نیت کا پتہ نہ ہو، اور جہاں تک تمہارے کمرے کا تعلق ہے تو یاد رکھو، اس حویلی میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہاشم خانزادہ نہ جا سکے۔ چھوڑو مجھے۔ شرجینا نے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ہاشم نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ سنو شرجینا۔ ہاشم کا لہجہ بے انتہائی سنجیدہ اور جنونی ہو چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں شرجینا کے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ تمہاری نافرمانی، تمہارا یہ غصہ اور تمہارا یہ انکار میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی اور کو اپنے کمرے اپنے اور میرے درمیان لانے کی کوشش کی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم پر صرف محمد ہاشم خانزادہ کا حق ہے۔ تم ایک ظالم انسان ہو۔ شرجینا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ قوت و رعب سے تم میرا دل جیتو گے؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ہاشم، اور میں کبھی تمہاری رخصتی کو قبول نہیں کروں گی۔ ہاشم نے چند لمحے خاموشی سے اس کے بپھرے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد کی رمق ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس پر پھر وہی سخت تاثر چھا گیا۔ اس نے شرجینا کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ دل جیتنا، ہاشم نے دھیرے سے کہا اور پیچھے ہٹا۔ مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے شرجینا، مجھے تم چاہیے، اور تم میری ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر ہاشم بغیر کسی اور بات کے کمرے سے باہر نکل گیا اور بھاری دروازہ بند کر دیا۔ شرجینا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس مشترکہ خاندان کے تناؤ اور ہاشم کے اس بے رحم جنون کے درمیان اس کی جنگ اب زیادہ دشوار ہونے والی تھی۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کی دھندلکے کے بعد رحمان حویلی میں صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، لیکن اس کی روشنی میں دلوں کے اندر کا اندھیرا کم ہونے کے بجائے مزید گہرا ہو چکا تھا۔ رات کے واقعے کی خبر اگرچہ پورے خاندان کو واضح نہیں تھی، لیکن راہداری میں ٹوٹے ہوئے فریم کے کانچ اور دانش کے چہرے پر موجود سوجن نے حویلی کے خواتین خانے میں کئی افواہوں کو جنم دے دیا تھا۔ بڑی تائی ہاشم کی والدہ نے صبح ہی سے باورچی خانے کا چارج سنبھال لیا تھا، جبکہ شرجینا کی ماں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نواب احتشام خانزادہ کے فیصلے کے آگے پورا خاندان بے بس ہے، اور اب ہاشم کے جنونی روپ نے معاملات کو اور زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ شرجینا رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید نڈھال تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو سنبھالنے کے لیے حویلی کی سب سے بالائی چھت کا رخ کیا، جہاں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور جہاں حویلی کا پورا وسیع و عریض صحن نظر آتا تھا۔ وہ وہاں جنگلے کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ یہاں آ کر چھپنے سے حقیقت نہیں بدلے گی شرجینا، ایک بھاری روبدار آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ شرجینا کا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔
اس نے مڑ کر دیکھے بغیر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کون ہے۔ محمد ہاشم خانزادہ، سیاہ شلوار قمیض پہنے، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بلا کا استحقاق تھا، وہ استحقاق جو صدیوں سے خانزادہ خاندان کے مردوں کا شیوا رہا تھا۔ میں چھپ نہیں رہی ہاشم خانزادہ، شرجینا نے گھوم کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف کے باوجود ایک عجیب سی ضد تھی۔ میں صرف اس حب زدہ ماحول سے سانس لینے آئی تھی جہاں میری مرضی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاشم چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں رات والی سختی کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموش ضبط نے لے لی تھی۔ تمہاری مرضی، ہاشم نے دھیمی لیکن اثر انگیز آواز میں کہا۔ شرجینا، جب 8 سال پہلے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا گیا تھا تو تم محض 12 سال کی معصوم بچی تھی۔ تمہاری اس وقت بھی کوئی مرضی نہیں تھی، اور سچ یہ ہے کہ مجھے بھی اس فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن میں اس رشتے کو ایک نادانستگی میں ہوا معاہدہ نہیں سمجھا۔ میں نے تمہیں اپنی عزت، اپنا غرور اور اپنی زندگی کا محور مانا، اور آسمان کا صلہ آپ نے مجھے 18 سال کی عمر تک اکیلا چھوڑ کر دیا۔ شرجینا کا بندھن ٹوٹ گیا، اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ آپ بیرون ملک چلے گئے، وہاں پڑھتے رہے، ترقی کرتے رہے، زندگی کی ہر خوشی اور آزادی مانگتے رہے، اور میں اس حویلی کے بھاری دروازوں کے پیچھے ایک جیتے جاگتے مجسمے کی طرح آپ کے نام کا طوق گلے میں پہنے بیٹھی رہی۔ ہر رشتہ دار نے مجھے یہی باور کروایا کہ میں ہاشم کی امانت ہوں۔ مجھے اپنی کوئی پہچان بنانے نہیں دی گئی، کیونکہ میں کسی نواب زادے کی منگیتر اور بیوی تھی۔ ہاشم نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے کی رگیں پھڑکیں، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں وہاں عیاشی کر رہا تھا؟ ہاشم نے قدم آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نام برائے نام رہ گیا تھا۔ اس نے شرجینا کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب میں اس حویلی سے نکلا تھا تو میرے پاس صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ دادا جان کے بنائے ہوئے اس نظام سے باہر نکلنے کا چیلنج تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں اسی وقت اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس حویلی کے اصول تمہیں ایک طالب علم کی بیوی بننے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے 8 سال دن رات ایک کیے، اپنی کمپنی کھڑی کی، صرف اس لیے کہ جب میں واپس آؤں تو تمہیں اس خاندانی سیاست اور بندشوں سے نکال کر ایک آزاد زندگی دے سکوں۔ مجھے ایسی کوئی آزادی نہیں چاہیے جو تمہاری غلامی سے ہو کر گزرے۔ شرجینا نے غصے سے اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن ہاشم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، مگر اس میں درد پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا جنونی جوش تھا۔ غلامی؟ ہاشم کا لہجہ یکدم تلخ ہو گیا۔ تم میری محبت اور میرے جنون کو غلامی کا نام دیتی ہو؟ شرجینا، تم نے رات جو انکار کیا وہ صرف دادا جان کے فیصلے کی توہین نہیں تھی، وہ میری اس 8 سالہ ریاضت کا تماشا بنانا تھا، اور ہاشم خانزادہ اپنی محنت کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ شرجینا نے اپنی کلائی چھڑانے کی زبردست کوشش کی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم مجھے اس حویلی میں قید رکھ سکتے ہو، لیکن میرا دل کبھی تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ہاشم، شدید نفرت۔ یہ الفاظ کسی زہر آلود تیر کی طرح ہاشم کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید تکلیف کی رمق ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک جابرانہ اور سرد مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ نفرت ہی صحیح شرجینا، ہاشم نے جھک کر اس کے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ اگر تم مجھے محبت نہیں دے سکتی تو مجھے تمہاری یہ نفرت بھی قبول ہے، لیکن یاد رکھنا اس حویلی سے تمہاری رخصتی صرف اور صرف میرے کمرے میں ہوگی۔ تم چاہو تو اس رخصتی کو اپنی سزا سمجھ لو یا اپنا مقدر، لیکن تم محمد ہاشم خانزادہ کا نام اپنے وجود سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے شرجینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شرجینا نے دھتکارے جانے کے احساس سے اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلایا جہاں ہاشم کی انگلیوں کے سرخ نشان چھپ گئے تھے۔ تم ایک سنگ دل انسان ہو۔ شرجینا کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود ایک آنسو گال پر ڈھلک آیا۔ تم سمجھتے ہو کہ طاقت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تم دیکھنا ایک دن تم خود اس جنون کی آگ میں جلو گے۔ ہاشم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے شرجینا کے روتے ہوئے چہرے کو تکتا رہا، پھر اپنے کپڑے درست کر کے بغیر کچھ کہے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ہاشم نیچے چلا گیا تو شرجینا وہیں چھت کی منڈیر کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ہوا کی سنسناہٹ میں اس کا دل ایک عجیب سے مبہم خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہاشم کی اس سختی اور جنون کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو اب تک اس کی نظروں سے اوجھل تھا، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جس نے ہاشم کو اس حد تک سخت اور غیر لچکدار بنا دیا تھا۔ نیچے صحن میں دانش جو اپنی زخمی انا کو سہلا رہا تھا، چھت کی طرف دیکھ کر ایک گھنونی مسکراہٹ مسکرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حویلی کے اس مشترکہ خاندانی نظام اور ہاشم کی اس کمزوری شرجینا کو استعمال کر کے ایک نیا جال بننے کا منصوبہ مکمل ہو رہا تھا۔ رحمان حویلی کے در و دیوار پر شام کا سایہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔
ایک ایسی خاموشی جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ دادا جان نے رخصتی کی تاریخ طے کر دی تھی اور حویلی کی خواتین شادی کی تیاریوں کے نام پر ایک دوسرے سے نظریں چرائے مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاشم دن بھر حویلی سے غائب رہتا تھا اور دیر رات واپس لوٹتا، لیکن اس کا رویہ پہلے سے زیادہ پراسرار اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ اب شرجینا کے سامنے بار بار آ کر روب نہیں جھاڑتا تھا، بلکہ دور سے ہی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ شام کے وقت شرجینا حویلی کے پرانے نچلے حصے تہہ خانے کے قریب واقع پرانی لائبریری میں گئی، جہاں حویلی کے پرانے کاغذات اور دادا جان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ صرف حویلی کی اس چہل پہل اور شادی کے شور سے دور کچھ پل سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ لائبریری کے دھندلے اندھیرے میں قدامی لکڑی کی الماریوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شرجینا ایک پرانی الماری کے پاس کھڑی کچھ کتابوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک الماری کے پیچھے بنے چھوٹے سے ڈیسک پر ایک پرانی ڈائری اور کچھ خطوط پر اس کی نظر پڑی۔ یہ ڈائری ہاشم کی تھی۔ اس کے ہینڈ رائٹنگ کو شرجینا بچپن سے پہچانتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈائری کھولی۔ صفحات پر 8 سال پرانی تاریخیں درج تھیں۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتی گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈائری کے صفحات میں کوئی غرور یا حاکمیت نہیں تھی، بلکہ ایک 19 سالہ لڑکے کی بے بسی اور جنون لکھا ہوا تھا۔ آج دادا جان نے کہا کہ مجھے فوری طور پر ملک چھوڑنا ہوگا۔ چچی، شرجینا کی والدہ اور چچا کا کہنا ہے کہ میں حویلی میں رہوں گا تو شرجینا پر برے اثرات پڑیں گے اور خاندانی جائیداد کے جھگڑے بڑھیں گے۔ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر مجھے شرجینا سے نکاح کے بعد رخصتی چاہیے تو مجھے پہلے ان کے معیار پر پورا اترنا ہوگا اور اپنی سلطنت بنانی ہوگی۔ شرجینا بہت چھوٹی ہے، وہ شاید سمجھے گی کہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میں جا نہیں رہا، مجھے دھکیلا جا رہا ہے۔ شرجینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس کی ماں اور چچا نے تو ہمیشہ اسے یہی بتایا تھا کہ ہاشم اپنی مرضی سے باہر گیا ہے اور اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر اپنی آزادی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ صفحہ آگے پلٹتے ہی ایک اور لرزہ خیز تحریر سامنے آئی جو تقریباً 5 سال پرانی تھی۔ آج حویلی سے ایک وفادار کا فون آیا۔ دانش نے شرجینا کے قریب جانے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ حویلی کے بڑوں میں شرجینا کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ میں یہاں ہزاروں میل دور بے بس ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن دادا جان نے میری واپسی پر پابندی لگا رکھی ہے کہ جب تک میں اپنا بزنس قائم نہ کر لوں۔ کاش میں وہاں ہوتا، کاش میں اس کا تحفظ کر سکتا۔ شرجینا کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ ماضی کے تمام دھندلے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ 5 سال پہلے جب وہ محض 14 سال کی تھی، دانش نے کس طرح اسے اکیلے میں ڈرانے اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور کس طرح اس نے ڈر کے مارے یہ بات اپنی ماں سے بھی چھپائی تھی، کیونکہ دانش نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو وہ الٹا شرجینا پر کردار کشی کا الزام لگا دے گا۔ شرجینا سمجھی تھی کہ وہ راز صرف اس کے اور دانش کے درمیان دفن ہے، لیکن ہاشم یہ بات 8 سال سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر جانتا تھا۔ تمہیں یہ ڈائری نہیں پڑھنی چاہیے تھی شرجینا۔ ایک پرسکون اور بھاری آواز لائبریری کے تاریک کونے سے ابھری۔ شرجینا نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم الماری کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سائے میں تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھوں میں گہرا درد اور وہی جنونی شدت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم، یہ سب کیا ہے؟ شرجینا کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ میری ماں، چچا، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے یہاں سے بھیجا گیا تھا۔ ہاشم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ ہاں شرجینا، اس مشترکہ خاندانی نظام کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہاں بڑوں کی انا اور جائیداد کے تحفظ کے لیے بچوں کے جذبات کی قربانی دی جاتی ہے۔ تم مجھے ظالم سمجھتی رہی ہو نا؟ تم سوچتی رہی ہو کہ میں 8 سال عیش کرتا رہا اور تم یہاں قید رہیں۔ ہاشم سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی حدیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں 8 سال وہاں ہر ایک دن مرا ہوں شرجینا۔ ہاشم کا لہجہ دھیما لیکن تڑپ سے بھرا ہوا تھا۔ جب مجھے خبر ملی کہ دانش تمہارے ارد گرد منڈا رہا ہے اور تم ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں پا رہی، اس رات میں نے خود کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے قسم کھائی تھی کہ میں واپس آؤں گا تو اس طاقت اور روب کے ساتھ آؤں گا کہ حویلی کا کوئی شخص تم پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے۔ شرجینا نے بے اختیاری میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی قطار جاری ہو گئی۔ اس کا پورا جوڑ کانپ رہا تھا۔ وہ اتنے سال جس شخص سے نفرت کرتی رہی، جس کو اپنا دشمن اور ظالم سمجھتی رہی، وہ دراصل 8 سال سے اس کی خاموش ڈھال بنا ہوا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شرجینا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے اپنے حق کے لیے لڑو۔ ہاشم نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال پر سے ایک آنسو پوچھا۔ اس کا لمس اس بار سخت نہیں بلکہ انتہا درجے کا نرم تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر رحم کھاؤ یا احسان مانو، لیکن دانش۔ ہاشم کے چہرے کے تاثرات یکلخت سک ہو گئے۔
دانش کو لگتا ہے کہ وہ اب بھی تم سے کھیل سکتا ہے اور میں اسے یہ بھول سدھارنے کا موقع نہیں دوں گا۔ ابھی ہاشم کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ لائبریری کے باہر سے قدموں کی تیز چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی حویلی کے صحن سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ دانش نے حویلی کے بڑوں کو وہاں اکٹھا کر لیا تھا اور الزام لگایا کہ ہاشم لائبریری میں شرجینہ کے ساتھ ہے۔ لائبریری کے بھاری لکڑی کے دروازے یکلخت پورے زور سے کھلے اور نواب احتشام خانزادہ اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ہاشم کی والدہ شرجینہ کی ماں اور دانش چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادا جان کی روبدار آواز لائبریری کے تاریک سکوت میں گونجی۔ ہاشم، تم اس وقت شرجینہ کے ساتھ اس الگ تھلگ حصے میں کیا کر رہے ہو؟ اور شرجینہ، تم یوں رو کیوں رہی ہو؟ دانش نے فوراً قدم آگے بڑھایا اور ہمدردانہ انداز اپناتے ہوئے بولا، دادا جان، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہاشم 8 سال باہر رہ کر حویلی کے تمام آداب بھول چکا ہے۔ یہ شرجینہ پر دباؤ ڈال رہا ہے اور اسے ڈرا دھمکا رہا ہے تاکہ وہ خاموشی سے رخصتی پر رضامند ہو جائے۔ شرجینہ نے تڑپ کر دانش کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ہاشم نے انتہائی سکون اور نپے تلے انداز میں اپنے کوٹ کے کپڑے درست کیے اور قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر خوف یا گھبراہٹ کا ایک بھی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سرد اور حاکمانہ مسکراہٹ تھی جس نے دانش کے دل میں ہلچل مچا دی۔ دادا جان، ہاشم کا لہجہ انتہائی پروقار تھا۔ میں اپنی قانونی اور شرعی بیوی کے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانش کو ہماری ہر بات اور ہر قدم پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بہانے مت بناؤ ہاشم۔ دانش بپھر گیا۔ تم اسے ڈرا رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ شرجینہ تمہارے ساتھ کانپ رہی ہے۔ بس کرو دانش۔ یہ آواز ہاشم کی نہیں بلکہ شرجینہ کی تھی۔ پورے ہال میں سکتہ چھا گیا۔ شرجینہ نے اپنے آنسو پوچھے اور قدم آگے بڑھا کر بالکل ہاشم کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے چھایا ہوا تھا، بلکہ ایک عجیب سی چمک اور استحکام تھا۔ دانش بھائی، آپ حویلی کے بڑوں کے سامنے ہمدردی کا ناٹک بند کیجیے، شرجینہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہاشم نے مجھے نہیں ڈرایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے مجھے اس حویلی میں صرف ایک ہی شخص سے خوف محسوس ہوتا رہا ہے، اور وہ آپ ہیں۔ دانش کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ شرجینہ، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ شرجینہ کی آواز میں 5 سال کی گھٹن اور درد شامل تھا۔ اس نے نواب احتشام کی طرف دیکھا۔ دادا جان، جب ہاشم باہر چلے گئے تھے تو دانش بھائی نے مسلسل مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یہ مجھے اکیلے میں ڈراتے تھے، میرا راستہ روکتے تھے اور دھمکی دیتے تھے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو یہ میرا نام بدنام کر دیں گے۔ میں اتنے سال خاموش رہی کیونکہ میں اس حویلی کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ حویلی کے بڑوں کے چہروں پر شدید صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دانش کو گھورا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے دادا جان، ہاشم نے اسے سکھا کر میرے خلاف کھڑا کیا ہے۔ دانش نے گھبرا کر صفائی دینی چاہی، لیکن ہاشم نے اب مزید وقت ضائع نہیں کیا۔ ہاشم نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک آڈیو فائل پلے کر کے دادا جان کے سامنے رکھ دی۔ اس فون میں دانش اور اس کے ایک بدنام دوست کی وہی کال ریکارڈنگ تھی جس میں وہ شرجینہ کو بلیک میل کرنے اور حویلی کی جائیداد میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے ہاشم کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ وہی ثبوت تھا جو ہاشم نے 8 سالہ جدوجہد کے دوران حویلی میں موجود اپنے بااعتماد ذرائع سے اکٹھا کیا تھا۔ ریکارڈنگ گونجتے ہی دیوان خانے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ دانش کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ تم نے ہماری حویلی کی بیٹی پر بری نظر ڈالی۔ دادا جان کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ انہوں نے اپنی چھڑی کا رخ دانش کی طرف کیا۔ خانزادہ خاندان میں ایسے منافق اور بےغیرت انسان کی کوئی جگہ نہیں۔ قبل اس کے کہ دادا جان کچھ اور کہتے، ہاشم نے آگے بڑھ کر دانش کا گریبان جکڑ لیا۔ اس بار ہاشم کے چہرے پر موجود جنون اپنے عروج پر تھا، ایک ایسا جنون جو اپنی محبت اور عزت کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا دانش، ہاشم کی آواز دھاڑ کی مانند لائبریری میں گونجی، کہ جو میری ملکیت اور میری عزت پر بری نظر ڈالے گا میں اسے زائل کر دوں گا۔ 8 سال میں نے تمہیں صرف اس لیے برداشت کیا کہ تم حویلی کا خون تھے، لیکن اب نہیں۔ ہاشم نے دانش کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بیرونی صحن میں پھینک دیا۔ پورا خاندان پیچھے بھاگا۔ ہاشم نے ایک ہی جھٹکے میں دانش کا سامان حویلی سے باہر کروایا اور گارڈز کو حکم دیا کہ اسے ابھی اور اسی وقت رحمان حویلی کی حدود سے نکال دیا جائے۔ دانش نے جھکی ہوئی نظروں سے ہاشم کو دیکھا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، ہاشم، تم نے آج اس حویلی کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ ہم تمہیں غلط سمجھتے رہے۔ ہاشم نے دادا جان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور اس کی نظریں سیدھی شرجینہ پر جم گئی جو دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شرجینہ کی آنکھوں میں اب ہاشم کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا احترام اور اعتماد تھا جو سالوں کی غلط فہمیوں کے بعد جنم لے رہا تھا۔ ہاشم نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا شرجینہ کے قریب آیا۔ اس کا جنون اور تحفظ کا جذبہ اب ایک خاموش اور گہری محبت کے روپ میں اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔
رحمان حویلی کا بیرونی دروازہ دانش کے پیچھے دھماکے سے بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے در و دیوار پر چھایا سالوں پرانا خوف اور حبس جیسے ایک ہی لمحے میں چھٹ گیا۔ صحن میں پھیلی خاموشی اب کسی طوفان کی پیش خیمہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے طوفان کے تھمنے کا اعلان تھی جو عرصے سے دلوں کو جلا رہا تھا۔ ہاشم نے اپنی آستینیں نیچے کی، اپنے کپڑے درست کیے اور گردن موڑ کر شرجینا کو دیکھا۔ شرجینا کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں میں اب بے بسی یا خوف کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے 8 سال تک ہزاروں میل دور رہ کر بھی اس کی عزت کے گرد ایک ناپید دیوار قائم کر رکھی تھی، اور آج تمام حویلی کے سامنے اسے وہ مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ نواب احتشام خانزادہ نے اپنے پوتے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں موجود چھڑی ہلکی سی کپکپا رہی تھی۔ ہاشم بیٹا، دادا جان کی روبدار آواز میں آج پہلی بار ایک شکست خوردہ نرمی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ہم مشترکہ خاندانی نظام اور خاندانی انا کی پاسداری میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ہم نے رشتوں کے اندر پلنے والے زہر کو نہیں دیکھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، حویلی کی روایتیں تبھی قائم رہ سکتی ہیں جب ان میں انصاف اور سچی حفاظت ہو۔ ہاشم نے دادا جان کے ہاتھ کو نہایت احترام سے تھاما اور دھیمے لہجے میں بولا، دادا جان، حویلی کے اصول کبھی غلط نہیں تھے، بس انہیں سنبھالنے والے کچھ ہاتھ منافق ہو چکے تھے۔ اب جب کہ کوڑا باہر پھینک دیا گیا ہے تو اس حویلی کو واقعی پرسکون ہو جانا چاہیے۔ ہاشم کی والدہ اور شرجینا کی ماں بھی قریب آ گئی۔ شرجینا کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ شرمندہ تھی کہ اپنی بیٹی کی خاموش تکلیف کو اتنے سالوں میں نہ سمجھ سکیں اور الٹا اسے ہاشم کے خلاف بھڑکاتی رہیں۔ شرجینا، ہاشم نے نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ جابرانہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک بلا کا استحقاق اور گہرا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آزادی کا راستہ میرے بغیر نہیں کھلتا، لیکن آج میں تمہیں ایک اور سچ بتاتا ہوں۔ اگر تم اس سب کے بعد بھی اس حویلی کے ماحول یا مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں اب روکوں گا نہیں۔ تمہاری آزادی کا فیصلہ صرف تم کرو گی، کوئی اور نہیں، نہ دادا جان، نہ یہ حویلی، اور نہ ہی محمد ہاشم خانزادہ۔ شرجینا نے اپنی ماں کی آغوش سے نکل کر ہاشم کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب صرف جنون نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی غیر مشروط محبت تھی جو دینے کے بعد بدلے میں کچھ مانگتی نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اتنے سالوں سے جس قید کا وہ روٹھی ہوئی تھی، وہ دراصل اسے دنیا کے شر سے محفوظ رکھنے کا ایک نادیدہ غلاف تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ شرجینا کی آواز دھیمی تھی، لیکن پورے صحن میں واضح طور پر سنی گئی۔ اس نے ایک نیا سانس لیا اور ہاشم کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ تم ایک ظالم نواب زادے ہو جو مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہو، لیکن میں غلط تھی۔ تم ملکیت نہیں چاہتے تھے، تم میری حفاظت چاہتے تھے، اور اب مجھے اس حویلی سے یا تم سے کوئی آزادی نہیں چاہیے۔ ہاشم کے سخت تاثرات والے چہرے پر ایک نہایت دلکش اور نرم مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو شاید شرجینا نے 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اگلے ایک ماہ کے دوران رحمان حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ نوابی حویلی جو کبھی خاموشی، دباؤ اور خاندانی سیاست کا گڑ سمجھی جاتی تھی، اب شادی کی خوشگوار تحریروں، سندل کی مہک اور کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ دادا جان نے رخصتی کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن اس بار یہ فیصلہ کسی پر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ شرجینا کی مکمل رضامندی اور خوشی کے ساتھ طے پایا تھا۔ شادی کی رات حویلی کے مرکزی دیوان خانے کو انہی پرانے فانوسوں کی زرد اور سنہری روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ جہاں ایک ماہ پہلے طوفان اٹھا تھا، سنگ مرمر کے فرش پر گلاب کی پتیوں کا قالین بچھا تھا اور روایتی شہنائی کی دھنوں نے ماحول میں ایک سحر انگیز فضا قائم کر دی تھی۔ جہاں ایک ماہ پہلے طوفان اٹھا تھا، سنگ مرمر کے فرش پر گلاب کی پتیوں کا قالین بچھا تھا اور روایتی شہنائی کی دھنوں نے ماحول میں ایک سحر انگیز فضا قائم کر دی تھی۔ شرجینا سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک دل فریب روپ اور شرم و حیا کی سرخی تھی۔ آئینے میں اس کے عقب میں ہاشم کا عکس ابھرا۔ سیاہ شیروانی اور سفید دستار میں ملبوس ہاشم خانزادہ شہانہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ ہاشم نے آہستہ سے آگے بڑھ کر شرجینا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں۔ کیا اب بھی مجھ سے نفرت ہے؟ ہاشم نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ شرجینا نے مڑ کر ہاشم کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت کے جذبات تیر رہے تھے۔ نفرت تو کبھی تھی ہی نہیں ہاشم، شرجینا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ تو صرف ایک شکایت تھی کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے تھے، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ تم ہر لمحہ میرے پاس ہی تھے۔
ہاشم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل محبت بھرا لمس اب کیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا جنون اب ایک پرسکون اور جاویداں رشتے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ رحمان حویلی کے در و دیوار پر صدیوں پرانی گھٹن کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ دو وجود جو کبھی خاندانی اصولوں اور غلط فہمیوں کی سولی پر چڑھے ہوئے تھے، اب ایک ایسی مضبوط ڈور میں بن چکے تھے جسے نہ تو وقت کی دوری توڑ سکتی تھی اور نہ ہی حویلی کی کوئی بدلی ہوئی روایت۔ اور یوں رحمان حویلی کے آنگن میں شکوک و شبہات کی تلخی ختم ہو کر ایک نئی محبت بھری سحر کا آغاز ہو گیا۔ رحمان حویلی کے پرانے وائٹ ماربل سے آراستہ صحن میں 5 سال بعد کی ایک روشن پرسکون صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سنگ مرمر کے فرش پر پرانے نیم کے درخت کے سایہ دار پتے ہوا کے دوش پر رقص کر رہے تھے اور فضا میں سندل اور رات کی رانی کی دل فریب مہک گھلی ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے کی وہ گھٹن، خاندانی تضاد اور وہ جابرانہ استحقاق جو اس حویلی کے در و دیوار پر صدیوں سے حاوی تھا، اب ماضی کے کسی بھولے بسرے دھندلے خواب کی طرح مٹ چکا تھا۔ حویلی کا مرکزی دیوان خانہ، جو کبھی خوف اور حاکمانہ فیصلے سنانے کی جگہ سمجھا جاتا تھا، اب ایک جدید لیکن روایتی نزاکت سے سجایا گیا تھا۔ دیوان خانے کے مرکزی شیشے کے سامنے کھڑی شرجینہ اپنے گہرے نیوی بلو ساڑی کا پلو سنبھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ 19 سالہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی جس کے وجود میں اپنے ہی حق کے لیے بولتے ہوئے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، بلکہ وہ ایک پراعتماد، تعلیم یافتہ اور خوددار خاتون کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی وہ روشنی تھی جو صرف ایک محفوظ اور محبت سے لبریز فضا میں میسر آتی ہے۔ اگر تم نے اس ہار کی گرہ کو مزید 2 منٹ تک یوں ہی ہاتھ میں پکڑے رکھا تو ہم دادا جان کی قائم کردہ اسکالرشپ فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک بھاری باروب لیکن حد درجے نرم آواز اس کے عقب سے ابھری۔ شرجینہ نے آئینے میں دیکھا۔ محمد ہاشم خانزادہ 3 پیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں اپنی گھڑی باندھتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر 5 سال قبل کا وہ شفاف اور جنونی تاثر اب ایک گہرے استقلال اور سنجیدہ محبت کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ شرجینہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے آبرو پر ابھرنے والی ہلکی سی شکن کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے مسکرائی۔ آپ خانزادہ صاحب آج بھی وہی وقت کی پابندی کے مریض ہیں۔ 5 منٹ کی تاخیر سے رحمان حویلی کا کوئی اصول نہیں ٹوٹے گا۔ ہاشم کے لبوں پر وہی مخصوص دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر شرجینہ کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وہی کلائی تھی جسے وہ 5 سال قبل ایک حاکم کی طرح جکڑتا تھا، لیکن آج اس کی گرفت میں بے پناہ احترام اور نزاکت تھی۔ رحمان حویلی کے اصول 5 سال پہلے ہی بدل چکے ہیں بیگم، ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا اور جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اور ان اصولوں کو بدلنے والی کوئی اور نہیں، تم ہو۔ شرجینہ کا دل آج بھی ہاشم کے اس دھیمے لہجے پر اسی طرح دھڑکتا تھا جیسے سالوں پہلے ہوتا تھا، مگر اب اس دھڑکن میں خوف کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ ان 5 سالوں میں حویلی اور اس کے بسنے والوں کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی تھی۔ دانش کو یوں حویلی سے نکالے جانے کے بعد دادا جان نے خاندانی جائیداد اور بزنس کے نظام کو یکسر بدل دیا تھا۔ ہاشم نے اپنی 8 سالہ محنت سے قائم کردہ بین الاقوامی کمپنی کو حویلی کے موروثی اثاثوں کے ساتھ ضم کر کے ایک نیا تعلیمی اور سماجی ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا تھا۔ وہ دانش جو کبھی حویلی کی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر سازشیں بنتا تھا، اپنے کیے کی سزا بھگت کر ملک کے ایک دور دراز شہر میں اپنی الگ زندگی گزارنے پر مجبور تھا، اور اب حویلی کے معاملات میں اس کا کوئی دخل نہیں رہا تھا۔ شرجینہ نے ہاشم کے ساتھ رخصتی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی اور اب وہ خانزادہ ٹرسٹ کے تحت چلنے والے خواتین کے تعلیم ادارے کی سربراہی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی محسوس کرتی تھی کہ اسے 4 دیواری میں قید کر کے ایک سامان کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، آج حویلی کے فیصلے سنانے والی سب سے اہم شخصیت بن چکی تھی۔ دیوان خانے کے باہر صحن سے بچوں کے قہقہوں کی آوازیں گونجی۔ ماما، پاپا دیکھیے، دادا جان نے مجھے نئی چھڑی تحفے میں دی ہے۔ 4 سالہ زاویار بھاگتا ہوا دیوان خانے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نواب احتشام خانزادہ جو اب کافی ضعیف ہو چکے تھے، اپنی چھڑی کے سہارے مسکراتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ نواب صاحب کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی یا خاندانی انا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ ایک شفیق مسرور بزرگ کی طرح اپنے پڑ پوتے کی معصوم شرارتوں پر محظوظ ہو رہے تھے۔ زاویار بیٹا، دادا جان کو تنگ مت کرو، شرجینہ نے جھک کر اپنے بیٹے کو آغوش میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ نواب احتشام نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شرجینہ، اسے کھیلنے دو۔ اس حویلی کے سنگ مرمر نے دہائیوں تک صرف سناٹا اور خاموش روایتی دباؤ سہا ہے۔ اب اگر اس شہر میں بچوں کے قہقہے گونجتے ہیں تو یہی اس حویلی کا اصل حسن ہے۔ نواب صاحب نے ہاشم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاشم، مجھے فخر ہے تم پر۔
تم نے نہ صرف اس خاندان کی عزت کو گراوٹ سے بچایا بلکہ تم نے اس مشترکہ خاندانی نظام کو ایک ایسی سمت دی جہاں ہر فرد کی مرضی اور عزت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ ہاشم نے دادا جان کے ہاتھ کو عقیدت سے چوما۔ یہ سب شرجینا کا حوصلہ تھا دادا جان۔ اگر وہ اس رات اپنے حق کے لیے کھڑی نہ ہوتی تو شاید ہم سب آج بھی اسی منافقت کی چار دیواری میں قید ہوتے۔ شام کے وقت ٹرسٹ کی کامیاب تقریب کے بعد حویلی کی بالائی چھت پر چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے دوش پر نیم کے درخت پتے سنسنا رہے تھے۔ شرجینا چھت کے جنگلے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے روشن صحن کو تک رہی تھی۔ 5 سال قبل اسی جگہ ہاشم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جنونی محبت کا اعتراف کیا تھا اور اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ہاشم اپنے سوٹ کا کوٹ اتار کر بازو پر رکھے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ قمیض کی آستینیں کونیوں تک چڑھا رکھی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ 5 سال پہلے جذباتی لمحوں میں کیا کرتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہاشم نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ شرجینا نے مڑ کر اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب چاندنی کی روشنی کا انعکاس تیر رہا تھا۔ میں اس رات کے بارے میں سوچ رہی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ خانزادہ خاندان سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلتا۔ شرجینا کی لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ آپ اس وقت بہت ظالم لگ رہے تھے ہاشم خانزادہ۔ ہاشم نے ایک سرد گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں ظالم نہیں تھا شرجینا، میں خوف زدہ تھا۔ ہاشم کی آواز میں ایک نایاب اعتراف تھا۔ میں 8 سال وہاں دیار غیر میں صرف اس خوف سے دن میں 18 گھنٹے کام کرتا رہا کہ اگر میں ناکام لوٹا تو یہ حویلی، یہ خاندانی سیاست تم کو مجھ سے چھین لے گی، اور جب میں لوٹا اور تم نے میرے منہ پر انکار کیا تو میرے اندر کا وہ تمام ضبط ٹوٹ گیا جو میں نے 8 سال سے سنبھال کر رکھا تھا۔ مجھے لگا اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میری 8 سالہ ریاضت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ شرجینا نے ہاشم کی انگلیوں کے سخت لمس کو محسوس کیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر ہاشم کے رخسار پر رکھا۔ آپ نے مجھے محافظ بن کر سنبھالا ہاشم۔ آپ نے مجھے اپنی طاقت سے قید نہیں کیا بلکہ اپنے جنون سے مجھے دنیا کی منافقتوں سے بچایا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ محبت کا ایک روپ تحفظ بھی ہوتا ہے اور وہ تحفظ مجھے صرف آپ کے پاس ملا۔ ہاشم نے شرجینا کو اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم میری ملکیت کبھی نہیں تھی شرجینا، تم میری روح ہو۔ بچپن میں بھی تم ہی میری منزل تھی اور آج بھی تم ہی میری زندگی ہو، اور آنے والے ہر کل میں تم ہی محمد ہاشم خانزادہ کا کل اثاثہ رہوگی۔ چھت کے اوپر چاند پورا نکل آیا تھا اور اس کی چاندنی میں رحمان حویلی کے در و دیوار ایک نئی پائیدار اور جاویدہ روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ شرجینا نے ہاشم کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے اس حویلی کا نیا پرسکون منظر تکنے لگے جہاں اب کوئی خوف نہ تھا، نہ کوئی زنجیر، صرف ایک لازوال، انمٹ اور باوقار محبت کی کہانی مکمل ہو چکی تھی۔